بٹ اگر آپ اسلام کی ہسٹری دیکھیں، اسلام کے آنے سے تو پروگرس ہوئی ہے. جو عرب کے بدو تھے، جو بادیاں نشین تھے، جو صحرا کے اندر رہنے والے تھے، وہ کیا کبھی سوچ سکتے کہ اس دور کی جو بڑی بڑی سویلائزیشنس ہیں کیسر و کسرا کی ہے، ہم ان کو توڑیں گے اور ان سے بڑی سویلائزیشن بنیں گے. اور آپ اس ایج کو اگر آپ تھرو آؤٹ ہسٹری کو دیکھنا شروع کریں تو مکہ کا ایٹ دیٹ ٹائم اسلام سے پہلے کیا سچویشن تھی، کیا صورتحال تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد، اور پھر وہاں سے جو پروگرس سٹارٹ ہوئی ہے. خلفائے راشدین کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 22 لاکھ مربع میل، اینڈ دین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر آگے خلافت کا سلسلہ چلتا رہا انٹل اللہ سے. آپ قرطبہ کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اندلس کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں کہ انلائٹنمنٹ ایج سے پہلے کی چیزیں جہاں پر پوری دنیا کو انلائٹن کرنے والے، دنیا کو علوم و فنون دینے والے. اچھا آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، آپ ابھی بھی جائیں قرطبہ میں جائیں اور ادھر دیکھیں جو وہاں کے اسٹرکچرز ہیں، جو وہاں کی سویلائزیشنز جو ڈیولپ کی ہے مسلمانوں کی جو عمارتیں انہوں نے بنائی ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، وہ بھی آج جا کے جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا لیول کا شہکار انہوں نے بنایا ہوا ہے. سو پوری دنیا کو انلائٹن کرنے والا اسلام تھا. تو دیٹ مینس جو آپ پوائنٹ بتا رہے تھے، یہ چیز بھی اس کو پروو کرتی ہے اور اس کو انڈورس کرتی ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد تو پروگرس ہوئی ہے. تو ان کو اس دور میں اسلام کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، ادھر کیا ہو رہا ہے. میں نے یہی کہا نا اس ٹائم پہ کہ انہوں نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کیونکہ اسلام میں ہمارے تو وہاں پہ آپ دیکھیں، اگر آپ سمپلی اگر اسلامک گولڈن ایج کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو چلے گا کہ ہم لوگوں نے میپ میکنگ ہے جس کو کارٹوگرافی کہا جاتا ہے، نقشے بنائے، اتنے ڈیٹیل نقشے جتنا آج کا گوگل میپس نہیں ہے. زمین کا قطر دریافت، یعنی کہ چھوٹی زمین کا درمیانی نقطہ ہے، وہ باقاعدہ طور پہ جو مسلم ریاضی دان تھے انہوں نے دریافت کیا. اور پھر اسی طرح میڈیسن میں آپ دیکھیں، سرجیکل انسٹرومنٹس میں دیکھیں، ہر طرح کے مطلب آپ میتھمیٹکس میں دیکھیں، ہر ایریا میں پروگرس ہوا. تو میں کہتا ہوں آپ حقوق و فرائض میں دیکھ لیں، مطلب کہ ویسٹ کتنی دیر تک بعد میں یہ سوچتا رہا کہ خاتون کو انسان سمجھا بھی جائے نہ سمجھا جائے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو جو مقام دے دیا، جو اس کو عزت دے دی اور جو اس کے حقوق دیے، پھر غلاموں کے حقوق، پھر دوسروں کے حقوق. تو یہ تو ویسٹ تو آ کے اب دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی چرچ، اور اس میں بنیادی پرابلم کیا ہوئی کہ چرچ کے اندر جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کر دی. جب اس کے اندر تحریف آ گئی اور انسانی مائنڈ اس کے اندر داخل ہو گیا، ڈیفینیٹلی جب انسان کا مائنڈ آئے گا تو انسان کے مائنڈ کے ساتھ خواہشات آتی ہیں. تو ان کے انسان کے جو ڈیسیژنس ہیں وہ بیسیکلی بیس کر رہے ہوتے ہیں خواہشات کے اوپر. ایون ہم جتنے بھی ماڈرنزمس کی بات کرتے ہیں، یو نو ویری ویل کہ ان کے اندر بھی جو ڈیسیژنس آ رہے ہیں، یا کیپٹلزم ہے، لبرلزم ہے، وہ زیادہ تر بیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی خواہشات کے اوپر بیس کر رہے ہیں. آپ اپنی ایک انڈسٹری بنا رہے ہیں اور انڈسٹری ریولیوشن کے تھرو آپ اس پورے گلوب کو اتنا وارم کر رہے ہیں کہ فیوچر یہ آ جائے گا کہ آپ کھلی ہوا میں سانس نہیں لے سکتے. اینڈ ناؤ سائنس اس کے اوپر بات کریے کہ لاہور میں تو یہ آ گیا ہوا ہے نا، ہمیں یہ گلوب چھوڑ کے ہمیں دوسرے گلوب میں جانا پڑے گا. ہمیں کوئی ہو سکتا ہے کہ مارس پہ کوئی کالونی بسا لے ہم، یا چاند پہ جا کے کوئی کالونی بسا لے. سو آپ انڈسٹریل ایوولوشن کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی ایج کی طرف جا رہے ہیں، بٹ آپ کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کے کتنے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ دوسرے ممالک کو، دوسرے لوگوں کو، جو اٹلانٹک کے جتنے اوشنس کے اندر جتنی بھی برف ہے وہ پگھلتی جا رہی ہے. وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک ڈاکومنٹری کہ وہاں کے جو جانور ہیں وہ جو بیئرز ہوتے تھے، اتنے خوبصورت بھالو ہوتے تھے، وہ بیچارے سکڑتے جا رہے ہیں. اور جو وہاں کے پرندے ہیں ان کی چونچیں اس طرح سے عجیب طرح سے بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ کھا نہیں پا رہے. تو اس کا ماحول کے اوپر بھی کتنا برا اثر ہو رہا ہے. اور آپ اس ایج کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر دنیا کی تباہی کی طرف آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. پاور کو دیکھ لیں تو وہ ٹوٹل ڈیسیژنس جو بیس تھے ہیومن ریشنل کے اوپر، ان کے اندر آپ کو خواہش کا بے پناہ اظہار نظر آئے گا. اور اسلام جو ہے وہ سد الذریعہ کا باقاعدہ پورا اصول شریعت کے اندر آپ جب آتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ جو ہمیں میتھڈالوجی پڑھائی جاتی ہے بزنس کی، کہ دو میتھڈالوجیز ہیں. ایک ہے کہ آئی ون یو لوس اینڈ یو ون آئی لاس. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بہتر اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں کہ ون ون سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں، آپ بھی ون کر لیں میں بھی ون کر لوں. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، یو ون آئی ون اینڈ آلسو دا سوسائٹی ون. جہاں پر سوسائٹی کا ایفیکٹ آ رہا ہوگا وہاں پر اسلام آپ کو روکے گا کہ نہیں، سد الذریعہ کے تحت آپ نے دوسروں کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. سو اوور آل اگر ہم اس سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں یا ہیومن ریشنلس کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں خواہشات نظر آ رہی ہیں. اور خواہشات کی بیس کے اوپر جو ڈیسیژن ہوگا وہ پہلے چرچ والا جو ڈیسیژن تھا وہ بھی انسانی ریشنل پہ بیس ہوا تو تباہی ہوئی. اس کے بعد آپ اس کا جو رزلٹ لے کے آ رہے ہیں وہ بھی آپ انسانی ریشنل پہ بیس لے کے آ رہے ہیں، تو یہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. الٹیمیٹ نتیجہ ایک ہی ہے. چاہے تھوڑے سے عرصے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن یہ ترقی جتنی بڑی تباہی لے کے آئے گی شاید اس کا اندازہ ہونا شروع ہو رہا ہے کہ جی بوٹس آ جائیں گے اور روبوٹس پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنا شروع کر لیں گے. تو ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے، ہم الٹیمیٹلی اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات میرے خیال سے آج کے دور میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے.